ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل. بمثل هذا أسلم الناس. جنگ قادسیہ کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پرشین امپائر کا. مسلمانوں نے بڑی کوشش کر لی. حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے. یہ وہی بھائی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ پہ قسم کھا لینا اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ یہی تھے نا. ان کی بیوی نے کسی کو مکہ مارا, اس کے دانت ٹوٹ گئے. وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا ہے سورہ المائدہ کے اندر دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانت میرے ٹوٹے ہیں اس کے. تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانت توڑنے پڑیں گے قصاصاً. تو ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں ٹوٹے. اچھا یہ بات کی تو تھوڑی دیر بعد وہ عورت آئی, اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کو. تو آپ فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دینا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں, یہ پوری روایت اس طرح. ان کے بارے میں حدیث تھی تو صحابہ نے تستر وہ جگہ تھی پرشین امپائر میں, آج بھی ہے ایران کے اندر تستر شہر ہے. تو صحابہ نے آ کے ریکویسٹ کی. اس سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح سند والی کرامتیں ہیں. تو صحابہ نے ان کو آ کے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ ہوا تھا نا, اب تو یہ تو کنفرم نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد باقی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے. وہ تو پھر ظاہر لوگ چوما چٹی شروع کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی, اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں. اپنی شہادت بھی ادھر ہی مان لی. بس قسم کھانی تھی تو اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو. وہ قلعہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراً فتح ہوا, اور اس میں یہ شہید بھی ہو گئے. اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا, اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے یہ والا سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلمایا, حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس بن مالک کے بھائی کا یہ قاتل ہے. اور سر انس بن مالک بھی وہیں بیٹھے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت عمر نے کہا ٹانگو اس کو, قتل کرو, قتل کے بدلے قتل. تو کانپنا شروع ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتا ہے؟ تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا. موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی. وہ پانی کا پیالہ لایا گیا نا تو وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پھر گارنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا نا اس وقت تک مجھے گارنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے. انہوں نے کہا ہاں میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں نہ پیتا تجھے قتل نہیں کروں. اس نے وہ پیالہ وہیں پہ الٹ دیا. أعيد عليه ولا تجمع عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الماء, إنما أردت أن أستأمن به. إني قاتلك. قد آمنتني. كذبت. تو وہی حضرت عمر نے کہا یہ کیا تم نے؟ تو ان کا میں نے پانی تو پینے ہی نہیں تھا. آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہے کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا, تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا. ان کا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کو پکڑ کے جو ہے قتل کرو. حضرت انس بن مالک وہاں کھڑا, ان کا امیر المومنین اس طرح آپ نے وعدہ کیا, بھائی کا قاتل ہے, لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں ان کا امیر المومنین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے. آپ نے اس کو زبان دی. قد آمنت. ويحك يا أنس, إنه قاتل أخيك البراء وأصحابه. أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأه. شهادة الحق يا أمير المؤمنين, لا شهادة الموتور. قلت لا بأس عليك حتى تشرب, وما شرب. تو میں نے معاف کیا. انہوں نے معاف کیا, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا.
اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ 2-3 کمانڈر بچے تھے، رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں، ان میں سے ایک یہ تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا یار یہ انصاف کا نظام ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل، مثل هذا أسلم الناس.